جی ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے کالز کا سلسلہ جاری تھا، نہ رکنے والا نہ تھمنے والا، اور آپ اپنی آراء سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے۔ ہمارے لائیو نمبر ابھی اسکرین کے اوپر دوبارہ سے ڈسپلے ہو جائیں گے، آپ پھر ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو سسٹر، ابھی ہم جہاں پر اتنی ساری خبریں شیئر کر رہے تھے، سب سے پہلے ایک اور چیز شیئر کرتا چلوں کہ اس ویک میں ہمارے کراچی میں اور ٹارگٹ کلنگ دیکھنے میں آئی ہے، نہ رکنے میں آئی ہے۔ کل عزیز آباد میں اسٹیٹ ایجنسی پر فائرنگ ہوئی، اس میں 2 سگے بھائیوں کو زخمی کیا گیا، ایک جاں بحث نہ ہو سکے وہ شہید ہو گئے، دوسرے جو ہے وہ آپریشن کے بعد ان کی حالت بہتر ہے۔ یہ بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپریشن بھی چل رہا ہے، مگر جس طرح ہم اپنے پروگرامز میں کہتے رہیں، مطالبہ کرتے رہیں کہ اس آپریشن کو تھرو آؤٹ پاکستان کے تمام شہروں میں گلی کوچوں تک پھیلا دیا جائے، جب تک یہ معاملہ نہیں کنٹرول ہو سکے گا، کیونکہ جب تک آپ سب پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ان کی کمی گاؤں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ان کے نام نہاد مدارس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ان کے دہشت گردوں کا قلع قامہ نہیں کریں گے، یہ ٹارگٹ کلنگ چلتی رہے گی۔ اس سے آپ کی فورن انویسٹمنٹ نکلتی رہے گی، تاجروں کے اوپر خوف رہے گا، آپ کی جو مارکیٹ تباہ رہے گی، اور اس سے پاکستان کا جو ہے وہ جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں معاشی طور پہ جو بالکل عجیب ابتر کیفیت ہوئی ہوئی ہے، اس سے 2-4 رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کل میں لوگوں نے خبریں اور سنی، اس کے اوپر بھی تجزیہ دیا۔ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین آئیں اس کے اوپر پوری گفتگو کرے کہ الطاف حسین صاحب نے جو مسجد زرار گرانے پر بات کی ہے کہ یا تو اس کو بند کر دیا جائے یا اس کو گرا دی جائے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ناظرین آئیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ بڑھتے ہیں موسی بھائی، یہ کوئی معمولی کمنٹس نہیں دیے الطاف حسین صاحب نے، اگر میں سمجھتی ہوں صرف انہوں نے ہی دیے، باقی کہاں ہیں جماعتیں؟ باقی جماعتوں کی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ وہ بھی تو بولے نا، مشرف نے جب کہیں نہ کہیں سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا بعض دفعہ، مشرف نے جب لال مسجد پہ حملہ کیا تھا کتنا ہنگامہ مچایا تھا یہ برقع والی سرکار نے، اور ان کی تمام حمایت۔ میں نے ان کو دیکھا ہی پہلی بار برقعے میں تھا، تو میں ان کو ہمیشہ مطلب آنٹی کہہ جاتا ہوں، وہ مطلب تو وہ کہنا چاہیے کوئی اس میں، کیونکہ ان کو پھر بھی غیرت نہیں آئی کہ وہ آپ کیا بات فرما رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ با حیا تو نہیں ہے لیکن با حجاب، ہاں با حجاب ضرور ہے، یہی بات آپ یہ نہیں پتا کہ با حیا ہے یا نہیں ہے۔ ہاں کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظمہ بہن، اور علی بھائی کو بھی السلام علیکم۔ جناب محمد علی بھائی لندن سے بول رہا تھا۔ محمد علی بھائی بہت شکریہ۔ میں اظہر بھائی کی بات کو یہی کہوں گا کہ وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مذمت لفظ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے، بہت کچھ۔ تو میری بہن نے، عظمہ بہن، ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ یہ معصوم کلیاں جو ہیں یہ بے حصوں کو جگا گئی ہیں، اور یہ بے حصوں کو تو جگا گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد علی کو بھی جگا گئی ہیں کہ محمد علی نے آج کے بعد جو علی اصغر کے جو قاتل تھے نا، علی اصغر کے قاتل کا مطلب ہے کہ دین محمدی کے جو قاتل تھے ان کی پہچان دے دی ہے۔ میں کتابوں میں ڈھونڈ رہا تھا، حدیثوں میں ڈھونڈ رہا تھا، تاریخ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ دین کے اور علی اصغر کے قاتل کون ہیں۔ وہ ان معصوم کلیوں کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے، اب میں کتابوں میں نہیں ڈھونڈوں گا، اب مجھے نشاندہی ہو چکی ہے، اور میری ڈائریکشن اور جنرل رحیل نے جس طرح رخ کیا ہے اور پوری پاکستانی قوم نے جس طرح ان لوگوں کو پہچان لیا ہے علی اصغر کے قاتلوں کو، اور یہی دین محمدی کے قاتل ہیں، ان کو اب چھوڑنا نہیں ہے، یہ سب یاد رکھ لیں۔ لیکن محمد علی بھائی، پاکستان قوم میں کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو ان کو پہچاننا نہیں چاہتے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو برقعے والی آنٹی کا ذکر کر رہی ہیں مولانا عبدالعزیز کا، اور یہ جو سب لوگ ہیں، ان لوگوں کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اب میں الطاف بھائی کی طرف آتا ہوں کہ الطاف بھائی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ وہ ہماری آواز سنتے ہیں، وہ ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ ایک ایک بات ان تک پہنچتی ہے، اور مجھے آج بھی پتا ہے کہ وہ ہدایت ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ جس وقت میں نے بات کی تھی نا ٹھکری پیرے کی، یہی نیبرہڈ واچ جو ہے الطاف بھائی نے الحمدللہ ہدایت ٹی وی سے یہ چیزیں لیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بیوقوف لوگ نہیں کہ جو آ کے تجاویز دیتے ہیں۔ اب الطاف بھائی سے بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اب معصوم کلیاں چلی گئی ہیں، ہمارا ان کو سلام ہے، ہم جاگ گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا اگلا عمل کیا ہوگا۔ اگلا عمل یہ ہے کہ یہ جو ڈرگ کی پالیسی ہے، جو مدرسوں کی پالیسی ہے، جو ریفیوجی کیمپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اگر ان کی پالیسی کو صحیح سمت کے اوپر یا اس کے اوپر ڈسکشن نہ کی اور اس کے اوپر آپ نے ٹاپک نہ رکھا اور اس کے اوپر آپ نے تجاویز نہ لی، جس طرح پاکستان سے نقوی صاحب آتے ہیں، ہمارے یہاں کے نقوی صاحب ہیں، اظہر صاحب ہیں، خادم حسین صاحب ہیں، سراج الدین مغل ہیں، وہ تو کبھی آتے ہیں دوسرے ٹی وی پہ جاتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، ان کو آپ کے پروگرام میں بھی آنا چاہیے۔ ڈنمارک سے بھی لوگ کال کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جب دوسرے چینلوں پہ جا کے کنٹریبیوشن کرتے ہیں تو یہ بھی چینل بھائی پاکستان کا ٹی وی ہے، یہاں سے پاکستان کی سوچ کو آگے لے کے کر رہے ہیں، اس پروگرام میں بھی آئیں اور کنٹریبیوشن کریں اور اپنی سوچ کو آگے لے کے چلیں۔ تو ٹی وی کو بھی مت بانٹیں گئی، میں اس ٹی وی پہ کال کرتا ہوں تو میں یہ اہل تشیع کا ٹی وی، اس لیے میں یہاں پہ فون نہیں کروں گی، یہ اہل تشیع کا ٹی وی ہے۔ تو یہ سراج الدین مغل صاحب اس سوچ کو چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن کریں، ہم آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میری بہن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ الطاف بھائی، آپ کو 2-3 ٹاپک رکھنے میں کہ ڈرگ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، یہ مدرسوں کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر یہ ریفیوجی کیمپ میں بیٹھے اس کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ٹاپک رکھیں گے ہم اپنی رائے دیں گے اور اس کو اگر کوئی ریجیکٹ کرتا ہے ریجیکٹ کرے، اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکلیں گی کہ بھی محمد علی، عظما بہن، علی بھائی، یہ جو آپ پالیسی بتا رہے ہیں اس کے اندر یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اینی وے تو بات یہ ہے کہ ایک ہی بات ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے پاکستان میں، جو بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ اس حملے کو اس طرح سمجھیں کہ یہ صدائے جبریل پہ حملہ ہے۔ بھائی ملالہ کے اوپر میرے ڈیڈی نے ایک نظم لکھی تھی، ملالہ تو صدائے جبریل ہے، تو ملالہ کی جو سپیچ کو بار بار سنیں اور اس کے اندر سے ورلڈ کی پالیسی بھی بنتی ہے اور ملالہ کا جو میسج ہے، جو دین محمدی ہے، اس کے اوپر جو اس نے روشنی ڈالی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچی۔ محمد علی بھائی معذرت قطع کلامی کی، آپ نے ملالہ کی بات کی، مجھے ایک بات بتائیے، ملالہ زخمی ہوئی تھی طالبان کی وجہ سے، تو اس کو یہاں ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، بہت اچھی رہائش میں رہ رہی ہے۔ اب جو باقی زخمی ہوئے ہیں بچے طالبان سے، کیا ان کو بھی یہاں لایا جائے گا؟ کیا ان کو بھی وہی سہولیات فراہم کی جائیں گی کہ جو ملالہ کو فراہم کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ملالہ ایک سوچ ہے، سوچ اور چیز ہوتی ہے اور جو سولجر ہوتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ملالہ کی جو جس چیز طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ ملالہ کو یہ نہیں سمجھے کہ الحمدللہ دوسرے بچے بھی آ سکتے ہیں، سب کچھ آ سکتا ہے۔ اس کی سوچ کو ہم ضرور سلام کریں گے، ایجوکیشن کو ہم سلام کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تمام معصوم بچے جو اسکولوں میں آج بے دردی سے شہید اور زخمی پڑے ہیں، کیا ان کو یہاں لایا جائے گا؟ یہ میرا سوال۔ بالکل لایا جانا چاہیے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بہن کہ جو ان کی جو کاپی پینسل وہاں پہ پڑی ہے میرے معصوم بچوں کی، جہاں تک وہ اپنا ہوم ورک چھوڑ کے گئے تھے ان بکوں کو بن میں نہیں ڈالنا، ان بکوں کو جہاں پہ وہ ہوم ورک چھوڑ کے گئے ہیں، جہاں سے وہ جو یونیفارم چھوڑ کے گئے ہیں ان یونیفارموں کو یوز کرو، ان شوز کو یوز کرو، اور جہاں سے ان کا ہوم ورک ختم ہے اس سے کنٹینیوشن اس کو رکھو کہ یہ علم جو ہے یہ صدائے جبریل کو ہم نے بلند کرنا ہے۔ بھائی یہ جو دشمن ہے صدائے جبریل کے، یہ دین کے دشمن ہے، ان کو پکڑنا پڑے گا، ملالہ کو ساتھ لینا پڑے گا، عظما بہن کو، علی بھائی کو، ہدایت ٹی وی کو ساتھ لینا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو ہدایت ٹی وی کی ایک کمپین چل رہی تھی اس کے اندر میں نے اپنی کنٹریبیوشن کر دی ہے، جہاں تک جن کی آواز جا رہی ہے وہ بھی جو تھوڑا بہت رہ گیا اس کو پورا کریں، کیونکہ یہ منڈے کو ہمیں جو ہمارے گردن کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے نا کہ یہ منڈے تک اللہ نہ کرے کہ کوئی آف ایئر ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری عوام یہ کرنے نہیں دے گی، آپ بے فکر نہیں کرنے دے گی۔ تو نقوی صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹائم بڑھائیں، تو خدا کے لیے اس کا ٹائم جو نا آپ اور بڑھا دیں، تو اس کو پروگرام کو لے کے چلیں۔ تو 3 ٹاپک میں نے دے دیے، الطاف بھائی بھی سنے، تو الطاف بھائی صاحب آپ بھی کبھی کبھی فون کر لیا کریں، ملالہ بیٹی کبھی کبھی آپ بھی فون کر لیا کریں ہدایت ٹی وی کے اوپر، یہ نہیں کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے تو آپ فون نہیں کر سکتے، عام بندوں کی طرح۔ چلیں آپ کی فرمائش پہ ہم کوشش کریں گے الطاف بھائی کو لائن پہ لینے کی، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ میری میں دوسرے لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک نعرہ ہے جو میں نے ابھی بلند کرنا ہے ہدایت ٹی وی کے اوپر، وہ نعرہ میں نے یہی دیا ہے کہ علم 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 علم۔ میرے بھائی نے بڑی پیاری بات کہہ کے کہی تھی، کوئٹے سے کسی نے فون کی کہی تھی کہ ہماری انسانیت کی بقا اسی میں ہے، علم علم علم۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور میں بریکنگ نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر ابھی خیرپور پریالو میں گھر کے باہر پیام ولایت فاؤنڈیشن سندھ کے صدر سید حیدر عباس شاہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بالکل ابھی بالکل تازی جو ہے وہ لیٹسٹ
لیٹسٹ خبر ہے آپ مومنین کے لیے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کہ خیرپور میں پریالوں میں گھر کے باہر پیام ولایت فاؤنڈیشن صوبہ سندھ کے صدر سید حیدر عباس شاہ نقوی کو ابھی شہید کر دیا گیا ہے. ان کی درجات کے لیے بلندی کے لیے آپ سے صلوات اور فاتحہ کی درخواست ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی قوم کے اور ملت کے اور پاکستانی ملت کے اور ملت تشیع کے سب کے جو ایشوز ہیں ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کے اوپر لائیں, آپ کی رائے لیں, اور وہ چیزیں جو ہڈن ہیں جس کے اوپر کھل کے بات نہیں ہوتی ان کے اوپر کھل کے بات کریں بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی باؤنڈری کے, کہ وہ سب ہماری ملت کے, پورے پاکستان کے اور عالم اسلام کے ایشوز ہیں. ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اس میں جو الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ ایک بہت ہی زبردست اور جاندار بیان ہے. دیکھیں غیور عباس بیٹا ہمارا آیا تھا, اس نے ایک بات کی کہ جب وہ پھانسی پہ ان کو لٹکایا جا رہا تھا تو وہ بہت ڈر رہے تھے, معافیاں مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کتنے ہی شیعہ شہید ہو گئے, سر قلم کر دیے گئے شیعوں کے. کیا کبھی کوئی شیعہ رویا؟ کیا کبھی شیعہ نے ہاتھ جوڑے؟ بسوں سے اتار کے ان کو مارا گیا. ان کو شیورٹی جب دیں گے کہ ہم آپ کو, ان کو جب شیورٹی دیں گے کہ ہم آپ کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے, جی جی, تو اور جب ایک دم ان کو معلوم ہوگا کہ جی پھانسی دے رہے ہیں تو روئیں گے نا. جی کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن ہمارے ساتھ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سسٹر بات کیجئے, کیا بات کریں؟ علی بھائی اور عظمیٰ کو سلام. وعلیکم السلام. سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئٹہ سے. کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا فرمائیں گی؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب جو ہے نا ہم لوگ سب ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. ہم سب کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے. بالکل, کہ جیسے ابھی شہید کیا علامہ یہ ہمارے صدر تخر میں خیرپور میں, تو اب ہمیں جو ہے نا اپنے کو بھی تیار رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا اب پھر سے اٹھ رہی ہے زیادہ. کیوں میں ٹھیک نہیں کہہ رہی تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی, ان کی پھر سے یہ جیسے ان کا طالبان کو نقصان پہنچا ہے نا, اب یہ ہمیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, لیکن ہمیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. انہوں نے بچوں کو شہید کیا ہے, معصوم بچوں کو. کیا یہ بہتر ہے حسینی جب چلیں گے تو یہ بیچ کی نسل دگنی ہوگی. وہ زیادہ جو ہے نا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور جو آپ نے کلپ دکھائے ہیں نا یہ خواتین کے جو برقعے میں ہیں, مولانا صاحب جو تھے حجاب والے, جی جی, میں کیا کہوں, انہوں نے آگ لگائی ہے. بہت باحجاب جو تھے, مجھے وہ کلپ نہیں مل سکا, اس میں برقع ان کو پہنایا جا رہا تھا. صاحب جو تھے نا, ہاں جی, آپ کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہے کہ یہ باحجاب مولانا صاحب جو ہے نا, ان کا جو آپ نے کلپ ان کے مدرسے کا دکھایا ہے, یہ اگر پاکستان میں میڈیا والے دکھائیں تو مزہ آ جائے, تاکہ انہیں بھی پتہ لگے, عام عوام کو پتہ لگے کہ کیا حالات ہیں. ہاں, یہ کن کو بلا رہی ہیں, ان کے پیروکاروں کے یہ کلپ ہیں. انشاءاللہ پھر چلائیں گے اگر کوئی مس کر گیا ہو تو. جی ہاں, میں ایم سی آر سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ویڈیو تھی جامع حفصہ والی ذرا اس کو دوبارہ سے پلے کر دیں. جی ہاں, اور اس کے بعد دو جس میں وہ آپس میں مار رہے ہیں وہ. بہت شکریہ. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت سلامت رہیں. یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں, یہ ہم نے دوبارہ اپنی اسکرین پہ چلائی ہے. یہ ہے, یہ آپ سب سے پہلے اس میں کچھ پوائنٹس آپ نکالیں, 2-3 پوائنٹ جو بالکل واضح ہیں. ایک سب سے پہلے آپ ان کا حلیہ دیکھیں, کہاں سے اسلامی تعلیمات ہیں اور کہاں سے یہ مسلمان معلوم ہو رہے ہیں, اور یہ آپس میں جہاد کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں, ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ہاتھ میں گن لیے ہوئے, وہ ان کو لاتے مار رہا ہے کہ زور سے مارو. ان کی عمریں دیکھیں. وہی نا, نہیں, یہ لائے گئے ہیں پوری دنیا بھر سے ورغلا کے جہاد کے نام پہ, مختلف جھنڈوں کے تحت نیچے جمع کیے گئے ہیں, اور جب یہ ایک دوسرے کے ہاتھ آ جاتے ہیں تو وہ آپس میں کیا اثر کرتے ہیں. اس سے ایک چیز واضح یہ ہو جاتی ہے کہ یہ آپس میں بھی کوئی جہاد کرنے نہیں آیا ہوا, یہ لوٹ مار کرنے آئے ہوئے. جب یہ ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں ان کے ساتھ بےمانہ تشدد کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, اس کو اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو یہ عربی میں کلپ ہے جس میں یہ محمد جولانی جو جبہت النصرہ کا ہیڈ ہے اس پر کہہ رہے ہیں کہ لعنت کرے جاؤ اور ایک دوسرے کو تھپڑ مارے جاؤ. تو کہتے ہیں جولانی, وہ اس سے عربی میں کہہ رہا ہے حضرت اس کو اور مار.
مطلب مارے جا بس اس کو. اور وہ جو حسان صاحبہ ہیں ہاں وہ میں ایم سی آر سے گزارش کروں گا کہ اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو جو ام حسان کی جامع حفصہ والی ہے وہ ذرا چلا جائے تاکہ پاکستانیوں کو پتا چلے کہ یہ بلا کس کو رہے ہیں, یہ ان کو بلا یہ کس کو بلا رہے ہیں. یہ ایک اور ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں یہ عورتوں کے اوپر طالبان نے تشدد کیا تھا اور یہ کرتے آئے ہیں, یہی ان کا وتیرہ ہے. کیونکہ اگر شرعی عدالت کہتے ہیں تو مردوں کی آنکھ پہنچتا ہے کہ عورتوں کو ہینڈل ماریں. اور یہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیمات ہیں یہ اس کو الٹا کر کے پیش کرتے ہیں, جو آپ احادیث پیش کر رہے ہیں. جی ہاں یہ جامع حفصہ کی ویڈیو ہے اور اس کے اندر سب ٹائٹلنگ انگلش میں ہوئی بھی ہے, یہ عربی میں ہے اور یہ جامع حفصہ سے ہے. پوری پاکستان کی انٹیلیجنس جانتی ہیں, تمام ادارے جانتے ہیں کہ جامع حفصہ والے یہ وہی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ نائٹ ویژن والے سارے گلاسز پہنے ہوئے تھے اور اسلحہ لے کر یہ لال مسجد سے جب جنگ ہوئی تھی پاکستان آرمی کی, یہ وہی لوگ ہیں. یہ بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے, یہ دوبارہ اب جو ہے یہ ابو بکر بغدادی کو یہ دوبارہ بلا رہی ہیں اور اس میں کہہ رہی ہیں آپ ہمارے امیر ہیں, ہمارے شیخ ہیں, آپ آئیے پاکستان میں, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اور یہ اتنی بے چین ہے جہاد النکاح کے لیے کہ جی. اور اسی ساتھ ہم کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ وہ ٹی وی پہ سن رہی ہیں. جی میرا نام علی سار ہے اور میں ہنگو محلہ پاسکلی سے بات کر رہی ہوں. ہنگو سے. ہنگو سے. جی سسٹر فرمائیے کیا بات کریں گے آپ؟ جی میں پشاور میں حادثہ واقع ہوا ہے. میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو ہے شہادت جو ہے وہ واسطے میں. جی بات کیجیے. جی جی فرمائیے. جی آپ ٹی وی کا والیوم پلیز کائنڈلی اس کو بند کر دیں, ٹی وی سے مت سنیں, آپ ڈائریکٹ بات کریں. سسٹر ٹائم بہت کم ہے, بہت ہمارا وقت بہت مختصر ہوتا ہے, بہت معذرت آگے بریک بھی ٹائم ہے. بات وہی ہو رہی تھی نا جو دیکھیں تکفیریت ہر دور میں رہی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پاکستان سے لیاقت رضوی. جی لیاقت بھائی بات کیجیے. جی جی کیا فرمائیں گے آپ؟ ہیلو. جی 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 آپ فرمائیے. یہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ اس میں یہی کہنا تھا کہ جامع حفصہ کے بارے میں آپ جو دکھا رہے ہیں یہ تو آپ کو 2-3 پروگرام اس کے اوپر کرنے چاہیے. جی انشاءاللہ کریں گے. یہ جو مولانا تو کہنا نہیں ملا عبدالعزیز ہے, ہاں سرکاری ملازم اس کو نوکری سے نکالنا چاہیے. ہاں ان کو وظیفہ بھی مل رہا ہے. بالکل درست بات کی انہوں نے. پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. ہاں اب ان کو ہورو پاس بھیج دینا چاہیے, بہت ہو گئی ہے. یہ ان سے بھی بڑا ظالم ہے, اس کو سال لٹکانا چاہیے. جی ہاں جی بالکل درست فرمایا. مسائل ہے بھی. پروگرام جو حافظہ کا جامع حفصہ کا پروگرام ہے آپ کو 2-3 دن یا 1 ویک متواتر دکھانا چاہیے. جی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. یہاں میں ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ یہ جو بچوں کو مار رہے ہیں, تماشے مار رہے ہیں, یہ جامع حفصہ میں نہیں ہے. یہ ہم نے اس لیے ان دونوں ویڈیو کو دکھایا ہے کہ جامع حفصہ والی جس کو پکار رہی ہے, لبیک کہہ رہی ہے, یہ ان کے پیروکار ہیں. طور طریقہ یہ ہے کہ یہ بچوں کو بٹھا کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں مارو, اور جو ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں لعنت بھیجو, اس پہ لعنت بھیجو. ہم صرف ان دونوں کا کنیکشن یہ ہے کہ جو بلا رہی ہے وہ دیکھے بھائی کس کو بلا رہی ہے اور بلا رہی, کیا سوچ کو آپ امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ آ کر کیا کریں گے. جی ہاں ہم یہ آپ کو ایک دکھانا چاہ رہے ہیں مختلف جگہوں کی. تیسرا کلپ جو تھا وہ افغانستان کا تھا. مطلب ہے یہ سب کنیکٹڈ. جی ہاں کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک کا, اور ہم ایک مختصر سے بریک پر ناظرین جاتے ہیں اور واپس آئیں گے تو اس کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. لیتے ہیں مختصر سی بریک.